السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان پارٹ 15۔ اب دیکھتے ہیں آگے ایپیسوڈ چھوٹے ہوں گے تو میں 16 17 جو بھی ایڈ کر سکتی ہوں ایڈ کرتی چلی جاؤں گی۔ آپ لوگ ناول سن کر پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو سن کر کیسا لگ رہا ہے، تو مجھے بھی آگے پڑھنے کے لیے مزہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا سا کام تھوڑا کر دیا کریں، لائک شیئر کمنٹ جو نارملی ہوتا ہے پلیز کیا کریں۔ تھینک یو۔ تو چلو آگے بڑھتے ہیں پارٹ 15 کی طرف۔ اندھیری رات، خوبصورت سا موسم کیونکہ کراچی میں صبح بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رات اور حسین اور موسم خوشگوار لگ رہا تھا۔ اسی خوشگوار موسم میں وہ لان میں جیسے ہی قدم آگے بڑھا رہا تھا، اسے سامنے جھولے پر وہ بیٹھی نظر آئی۔ وہ اس موسم میں ہلکا سا گرے کلر کا فراک جو گھٹنوں سے نیچے تک آتا تھا، بال ہوا سے ہل رہے تھے، دوپٹہ کندھے پر رکھے پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی کہ بلیک ڈیول کی بے ساختہ نظر اس پہ پڑی اور وہ ہٹانا بھول گیا۔ وہ پیاری تھی، وہ بہت پیاری تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے یہ لڑکی کبھی بری لگی ہی نہیں تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے رحم جاگا تھا، کسی کے لیے جذبات جاگے تھے۔ وہ تو ایک بے رحم انسان تھا جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ کتنے لوگوں کو مار چکا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک درندہ، ایک ڈیول، ایک شیطان تھا وہ۔ محبت؟ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک لڑکی اس کی دل کی دنیا بدل دے گی، اس سے محبت کا احساس دلائے گی۔ ابھی تو وہ بلیک ڈیول کے جذبات سے لاعلم تھی، لیکن اس سے ڈر تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اسے علم ہوا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ اب اس کا تو دانی کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ انہی کچھ دنوں میں اس کو عادت ہو گئی تھی اس کی، اور جب وہ گم ہو گئی تھی تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ اس کے گھر والوں کا بھی پتہ لگا چکا تھا، اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہ کام ختم کر کے وہ اس کے گاؤں جائے گا، اور جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اسے صحیح سلامت نہیں دیکھ لیتا اسے سکون نہیں آئے گا۔ مگر اسے کیا پتہ تھا جس کام کے لیے وہ گیا ہے اسی جگہ پر وہ اسے مل جائے گی۔ اسے وہاں دیکھ کر اس کے دل میں جو آگ بھڑک اٹھی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور جب اس آدمی کو اس نے اپنے قریب دیکھا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ روپ کبھی دانی کے سامنے آئے، مگر وہ خود پر قابو نہیں کر پایا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر بیٹھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دانی جب اس سے ڈر کر اپنا رخ موڑ لیتی ہے تو بلیک ڈیول کو لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹ گئی ہے۔ وہ جب سو جاتی تھی تو وہ اس کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھتا تھا۔ روز اور آدم کو یہ لگتا تھا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جتنی پرواہ بلیک ڈیول دانی کی کرتا ہے اپنی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج دانی کے چہرے پر عرصے بعد سکون دیکھا تھا اس نے، اسے اپنے اندر بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دانی بس آسمان کو دیکھے جا رہی تھی، جب ایک دم کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو اپنی گردن موڑ کے سامنے دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کا جسم خوف سے کپکپانے لگا۔ بلیک ڈیول بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو اس کی جانب بڑھنے لگا ہی تھا کہ وہ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اور گھبرانے لگی۔ آدم بھائی، روز آدم بھائی، وہ چلاتے ہوئے سب کو بلا رہی تھی، مگر کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ دور رہیں۔ اس کا یہ ڈرنا بلیک ڈیول کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کو خود کے وجود سے گھن شروع ہو گئی تھی۔ دیکھو، میں نے کہا دور رہیں۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا جب دانی بیچ میں ہی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دانی، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اسے عجیب سی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا وہ اس سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، آپ انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں آپ۔ اور آج پہلی بار یہ الفاظ بلیک ڈیول کو تکلیف دے رہے تھے۔ اگر کوئی اور یہ کہتا تو وہ آگے سے خوش ہو کر کہتا کہ میں حیوان ہی ہوں، مگر محبوب کے لبوں سے یہ لفظ سننا مرنے کے مقابل تھا۔ دانی، وہ نرمی سے اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، جب اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر ابھی زمین کو لگنے ہی والی تھی، جب وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط بازو کے حصار میں تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور وہ اسے بس دیکھے گیا۔ اگلے ہی پل کرب سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا کر دیا تھا اس نے، اور اب کیا ہونے والا تھا؟ اور اگلے ہی پل زوردار چیخ کی آواز سے پورا ابان مینشن ہل اٹھا تھا۔
سامنے کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کائنات زمین پر بیٹھ کر روئے جا رہی تھی، جس کے بازو پھٹے ہوئے تھے اور عزیز شاہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ کائنات نے جیسے ہی روزینہ شاہ کو دیکھا، رونے میں اور اضافہ ہو گیا۔ روزینہ شاہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، مگر اتنا تو اپنے شوہر پر یقین تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ آوازیں سن کر شکورہ بھی وہاں پر آ گئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ روزینہ شاہ خود پر قابو کرتے ہوئے شکورہ کو حکم دیا کہ وہ کائنات کو یہاں سے لے جائے۔ کائنات شکورہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ روزینہ شاہ نے حکم دیا تھا کہ ملازموں کو بلا کر عزیز شاہ کو کمرے تک پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور وہ شکورہ کے کمرے میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مکاری سے ہنسنے لگی۔ ہائے، کام تو اس روزینہ نے اور آسان کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ صبح دیر سے آئے گی تو یہ منظر کیسے دیکھے گی، مگر شاید قسمت بھی میرے ساتھ ہے۔ مجھے میرا منصوبہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر جیسے ہی میرے کانوں میں گاڑی کی آواز پڑی تو میں سمجھ گئی تھی کہ روزینہ شاہ حویلی آ چکی ہے، اور یہی موقع تھا اپنی چال چلنے کا۔ اب عزیز شاہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر نظر رکھی تھی، تو اب یہ باتیں روزینہ شاہ کے دل پر تیر کی طرح لگے گی، اور میں بس ایک مطالبہ کروں گی کہ میری عزت خراب ہوئی ہے، مجھے انصاف چاہیے، اور عزیز شاہ اپنی ذات اور اپنا وقار بچانے کے لیے انہیں مجھے اپنانا پڑے گا۔ اور ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، ایسا جادو چلاؤں گی نا کہ میرے علاوہ عزیز شاہ کو کچھ نظر آئے گا ہی نہیں، اور اس روزینہ شاہ کو تو میں چلتا کروں گی۔ بہت اتراتی پھرتی ہے نا، اب وقت آیا ہے اس کو اوقات دکھاؤ۔ وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوا تھا، اور دوسری طرف روزینہ شاہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ان کا ویسے بھی اس حال میں پریشان ہونا خطرناک تھا، مگر وہ خود کو نہیں روک پا رہی تھی۔ یہ منظر ان کے لیے اور یہ وقت ہرگز آسان نہیں تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر نکاح میں تو طاقت ہوتی ہے نا۔ انہیں لگا تھا کہ عزیز شاہ ان سے محبت کرنے لگیں گے، بیوی تو وہ انہیں تسلیم کر چکے تھے، تو پھر یہ کیا تھا؟ ان کا دماغ پھٹ رہا تھا، سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ آخر تھی تو وہ بھی ایک عورت تھی نا۔ اپنے شوہر کو، اپنے ہمسفر کو کسی کے ساتھ دیکھ کر تو انہیں بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ فوراً واش روم کی طرف گئی، وضو کر کے ایک لمبی چادر اوڑھ کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو جائے نماز پر بیٹھی دعا میں رو رو کر اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو گئی کہ یہی تو کیا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، تو دوسروں کو بتانے کے بجائے جائے نماز پہ بیٹھ کر اس رب کو بتاتی تھی جو سننے والا تھا، جو مدد کرنے والا تھا۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ وہ دل کھول کر اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے کر چکی تھی۔ اب ان کو دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، اور یہی سکون انہیں محسوس ہوا۔ اچانک سے ان کو درد ہونا شروع ہوا۔ وہ درد بڑھتے بڑھتے کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ شکورہ آواز سن کر اندر کی جانب آئی تو ان کو درد میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بڑی مالکین، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ صبر کریں، میں شاہ صاحب کو بتاتی ہوں۔ مگر اتنا تو شکورہ بھی جانتی تھی کہ وہ نہیں اٹھے گی، یا شاید وہ نیند کی گولیوں کا اثر تھا کہ انہیں کافی بار اٹھانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکورہ نے ڈرائیور کو بولا اور جیسے تیسے کر کے انہیں ہاسپٹل لے جانے لگی۔ سارے راستے ہی ان کو درد سے چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ شاہ حویلی کی بڑی مالکین ہے، تو سارے کام چھوڑ کر ان کو دیکھا گیا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، مگر ڈاکٹرز کا باہر آنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد شکورہ کو سامنے سے عزیز شاہ آتے ہوئے دکھائی دیے تو وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ وہ شاہ صاحب بڑی مالکین کی طبیعت رات کو خراب ہو گئی تھی۔ وہ انہیں تفصیل دینے لگی۔ جب ڈاکٹر باہر کی طرف آتے ہوئے نظر آئے، عزیز شاہ ان کی طرف بڑھے۔ کیسی ہے میری بیوی؟ دیکھیں شاہ صاحب، الحمدللہ آپ کی بیوی ٹھیک ہے۔ ہم نے بولا تھا کہ اس حال میں ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مگر کیا؟ عزیز شاہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ان کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر ہم کسی ایک کو ہی بچا پائیں گے، یعنی ہم بچے کو نہیں بچا پائیں گے۔ اور عزیز شاہ نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا سوچا تھا، اور اچانک سے خواب ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ انہیں محسوس ہو رہی تھی۔
مگر ان کو خوشی اس بات کی تھی کہ روزینہ تو ٹھیک ہے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ خود پر قابو کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ تب مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر اب آگے بڑھ چکا تھا اور پیچھے وہ انہی سوچوں میں رہ گئے تھے کہ وہ روزینہ کو یہ خبر کیسے سنائیں گے، مگر سنانی تو تھی، اور چند پل بعد یہ خبر حویلی تک بھی پہنچ گئی تھی اور کائنات کی تو خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ آخر ایک تیر سے دو شکار ہوئے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ بچہ ان دونوں کے رشتے کو بہتر نہ کر دے، یا جو یہ بدگمانی اس نے پیدا کی تھی یہ ختم نہ ہو جائے، مگر یہ بچہ تو رہا ہی نہیں تھا اور خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اب اسے اس حویلی کی مالکین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، یہ بات تو پکی تھی۔ اب میں اسی کے آگے پارٹ 16 بھی ایڈ کر رہی ہوں، اوکے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پر روزینہ شاہ کو جاگتا پایا۔ وہ آہستہ ان کے قریب آئے۔ روزینہ شاہ بس چھت کو ہی تکے جا رہی تھی۔ اس وقت ان کی حالت کسی نفسیاتی مریض جیسی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے نرس انہیں بتا چکی تھی کہ ان کی اولاد زندہ نہیں بچی، اور یہی خبر ان کے اوپر بجلی کی طرح گری تھی۔ ایک طرف شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ دیکھنا انہیں اذیت میں مبتلا کر رہا تھا، اور دوسری طرف اپنی اولاد کو کھو دینا۔ وہ چپ چاپ بس چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی سوچوں کی ڈور تو تب ٹوٹی جب عزیز شاہ کی آواز ان کے کانوں تک پڑی، روزینہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب کرسی گھسیٹ کر ان کے برابر بیٹھ چکے تھے۔ روزینہ شاہ نے نظر گھما کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو ان کا شوہر تھا، ان کا سب کچھ تھا، ان کا مان تھا، جس کے لیے روزینہ شاہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر ان کا بھروسہ تو اسی شخص نے ہی توڑ دیا تھا۔ آپ کی شادی مجھ سے آپ کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، اب ان کی صبر کی حد پار ہو چکی تھی۔ عزیز شاہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک افسوس بھی تھا، کیونکہ ان کا خاص ملازم انہیں سب بتا چکا تھا کہ کل رات کو کیا ہوا تھا۔ انہیں افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے کائنات کی مدد کیوں کی، مگر انہیں کائنات کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ تو بے ہوش ہوئی تھی بیچاری، اور وہ تو ان کی مدد کرنے کو گئے تھے، لیکن بے ہوش ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، شاید کام کی پریشانی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ خود کو یہی تسلی دیتے آ رہے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ کائنات کے بستر پر سو گئے تھے، یہ بات انہیں شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ سامنے ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ والدین کی مرضی سے دونوں کی شادی ہوئی تھی، مگر عزیز شاہ نے دل سے انہیں اپنی بیوی تسلیم کیا تھا۔ مگر جو بات ہوئی تھی وہ بھی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ چپ کر کے سنتے رہے، کیونکہ آج انہیں سننا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اچھی بیوی یہی تو کر سکتی ہے، شوہر کیسا بھی ہو اس سے محبت کرنا۔ مگر شاہ جی، کل رات مجھ پر جو قیامت گزری ہے، کیا آپ اس تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میری اولاد کو واپس لا سکتے ہیں؟ مجھے تو آپ سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ اگر پسند کی شادی ہوتی تو آپ ایسا کرتے تو میں سمجھ سکتی تھی، مگر یہ پسند کی نہیں تھی تو آپ کا حق تھا۔ دیکھو، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس وقت تم سے کیا کہوں۔ وہ کمزور سے اپنا تحفظ کرنا چاہ رہے تھے، مگر مجھے لگتا ہے ان سب میں نہ میری غلطی ہے اور نہ ہی کائنات کی، اور اپنے پسندیدہ مرد کے منہ سے کسی اور کا نام سننا ایسا ہے جیسے موت کا آ جانا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں اس کی غلطی نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بات کل کو پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، اور آپ گاؤں کے سردار ہیں، اور مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی آپ کی ذات پر انگلی اٹھائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اور یہ وہ الفاظ تھے جو روزینہ شاہ کو بہت ہمت جما کر کے کہنے پڑے۔ کہتے ہیں جب بھی اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ بانٹنا ہو تو پہلے خود کو اندر سے مار ڈالو۔ روزینہ شاہ خود کو اندر سے مار ہی ڈالا تھا۔ عزیز شاہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ تم یہ کیا؟ شاہ جی، وہ ایک عورت ہے، بات آپ کی ذات پر بھی آئے گی اور اس کی ذات پر بھی، اور زیادہ نقصان اس کو ہوگا، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ کسی کو نقصان ہو، مگر شاید اپنا دل انہوں نے زخمی کر دیا تھا۔ کیا تم مجھے دیکھ پاؤ گی کسی اور کے ساتھ؟ عزیز شاہ نے اپنی آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ کر سوال کیا تو روزینہ شاہ طنز یا مسکرانے لگی۔ ان کی مسکراہٹ وہ بخوبی سمجھ پا رہے تھے۔ شاہ جی، کل بھی آپ کو دیکھا تھا کسی اور کے ساتھ، زندہ ہوں نا تو آگے بھی دیکھ لوں گی۔ بہت سارے آنسو انہوں نے اپنے اندر دبائے تھے۔ عزیز شاہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے، مگر اٹھتے اٹھتے انہیں ایک بات یاد آئی تھی۔ جب ان کا اور روزینہ کا نکاح ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت ان کی طرف آئی تھی۔ انہوں نے عزیز شاہ کو کہا تھا، یہ لڑکی بڑی صبر والی ہے، خود تو مر جائے گی مگر کسی اور کو نقصان نہیں ہونے دے گی۔ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو روزینہ ملی، مگر کبھی بھی اسے اتنا مت آزمائیے گا کہ ان کا صبر ختم ہو جائے، کیونکہ جس دن روزینہ کا صبر ختم ہو گیا اس دن اس کا قہر بھی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔
اور انہیں وہ باتیں آج سچ لگ رہی تھی۔ روزینہ میں بہت صبر تھا مگر روزینہ کا قہر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سالے میں تیری جان لے لوں گی، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ روز نے پہلے اپنے کمرے کے شیشے پر نظر ڈالی اور کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو ایک زوردار چیک مار کر سب کو ہارٹ اٹیک دے چکی تھی۔ جب وہ آدمی اس کی آواز سن کر بھاگنے لگا تو روز نے اپنی بندوق نکال کر اسے دبوچ لیا اور اس کے سر پر بندوق رکھ کر گرا رہی تھی۔ اب آدم بھی اب وہاں پر آ چکا تھا اور بلیک ڈیول بہت مشکل سے دانی کو جھولے پر بٹھا کر آیا تھا، بلکہ بٹھانا نہیں لٹانا کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بول کیا کرنے آیا تھا؟ اس کے اوپر گرا رہی تھی اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بلیک ڈیول اندر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے برسنے لگے۔ آدم بھی کیا کھا جانے والی نظر سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی پسینے سے پورا بھیگ چکا تھا مگر اس کی نظریں روز پر ہی مرکوز تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا، مجھے لگا کہ آپ ایک سادہ اور نرم مزاج کی وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ میں تجھے 5 سیکنڈ دیتی ہوں، اگر ان 5 سیکنڈ میں تو نے سب کچھ نہ بتایا تو ایک گولیاں تیرے سر میں اتار دوں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر گھرا رہی تھی اور اس بات پر تو اس لڑکے کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، مجھے لگا کہ آپ شرمیلی اور ایک نازک مزاج لڑکی ہیں اور مجھے آپ سے پہلی نظر والی محبت ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنی خطرناک نکلیں گی۔ وہ تو میں یہاں پر بڑی ہمت کر کے آیا تھا آپ کو اپنے دل کی بات بتانے، کیونکہ آپ گاڑی کے علاوہ باہر نکلتی نہیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کا کافی پیچھا کیا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی خطرناک نکلیں گی۔ بس وہ لڑکا ایک ہی سانس میں اپنی ساری کہانی سنا چکا تھا۔ بلیک ڈیول غصے سے اس کی طرف آنے لگا ہی تھا کہ روز نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھائی، میں نے آپ کو کھڑکی سے دیکھا تھا کہ آپ دانی کے ساتھ تھے اور وہ وہاں پر اکیلی ہوگی تو بہتر ہے آپ وہاں پر جائیں۔ اس کو میں سنبھالتی ہوں۔ اور میں بھی۔ آدم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اس لڑکے کی بات سن کے اور اب آدم اس کو اچھے سے بتانے والا تھا کہ وہ لڑکی کتنی نازک مزاج ہے۔ بلیک ڈیول تینوں پر بھاڑ میں جاؤ والی نظر ڈال کر باہر نکل چکا تھا۔ ہاں تو اب تو بتا، پسند کرتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھ، ہم کو یہ پیار ویار میں بھروسہ نہیں ہے، سیدھا بتا شادی منانا ہے میرے ساتھ؟ وہ ایک ٹانگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ آدم تو بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہے شادی بنانے کی بچی؟ پہلے صحیح سے بولنا سیکھو۔ اور تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی؟ لیکن ایک منٹ تو اندر آیا کیسے؟ اس گارڈ کے بچے کو تو میں آدم غصے سے بھی گارڈ کو بلانے ہی والا تھا جب روز نے اسے روکا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو کوئی رشتہ آتا نہیں ہے، کیونکہ ڈان کی بہن جو ہوں، اللہ اللہ کر کے ایک رشتہ خود چل کر رات کے 2 بجے آیا ہے، اس کو بھی بھگانے پر تلے ہو۔ تو جو یہ رات کے 2 بجے رشتہ آیا ہے، یہ رات میں ہی کیوں آیا ہے، یہ بتانا پسند فرمائیں گی آپ؟ جی بالکل، کیونکہ ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ایک جن میرے سر پر نازل ہے جو کسی کو بھی میرے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو یہ رات کے 2 بجے رشتہ اس لیے آیا ہے تاکہ وہ جن سویا ہو۔ وہ چبا چبا کر اپنے لفظ ادا کر رہی تھی۔ تو اب تو جاگ گیا ہے نا؟ اور تجھے تو میں ارے بھائی، مجھے معاف کر دو، میری اماں تو ویسے بھی بہت سادہ سی عورت ہے، اگر بہو ایسی ملی تو وہ تو پہلے دن ہی زہر کھا کر خودکشی کر لے گی۔ نہیں بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اماں جہاں کہیں گی چپ کر کے آنکھیں بند کر کے رشتہ قبول کر لوں گا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ اب ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا تھا۔ آئندہ اگر تو مجھے نظر آیا تو یاد رکھنا تیرا میں کیا حشر کروں گا، دفع ہو یہاں سے۔ آدم گھراتے ہوئے اسے کالر سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ ساری نیند خراب کر دی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اب اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف دانی کی جب آنکھ کھلی تو وہ جھولے پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر زمین پر گئی تو بلیک ڈیول زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا مگر وہ حیران بھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، آج اس کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ دانی چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ بلیک ڈیول کو محسوس ہو چکا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے، مگر وہ اور ڈر نہ جائے، وہ چپ کر کے
اسی طریقے سے بیٹھا رہا۔ دانی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ پردہ ہٹا کر جب نیچے لان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اسی طریقے سے زمین پر کسی سوچ میں گم تھا۔ جب اگلے ہی پل اس نے نظریں اٹھا کر کھڑکی پہ کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بس 2 منٹ، 2 منٹ کے لیے ان دونوں کی آنکھیں آپس میں ملی تھیں اور دانی میں اگلے ہی پل اپنی نظر پھیر لی۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے فوراً پردہ بند کیا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، مگر سکون اس کو ابھی بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اسی طریقے سے اسے بے چینی تھی۔ جب اس رات اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو اس سے وہ ایک الگ انسان لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں غرور تھا، تکبر تھا، خود کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا۔ مگر آج اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، افسوس تھا، پریشانی تھی اور محبت۔ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ محبت اور اس سنگدل انسان کو میں پاگل ہو چکی ہوں۔ وہ ساری باتوں سے سر جھٹک کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند جیسے اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے اپنی دل کی ساری باتیں کسی کو بتانی تھی، اور شاید اس وقت سننے والا، یا شاید ہر وقت سننے والا، وہ رب ہوتا ہے جو آپ کی ہر پکار، ہر بات سنتا ہے۔ دانی بھی وضو کر کے اب اللہ کے سامنے سر جھکا کر اپنی ساری دل کی باتیں کر رہی تھی۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے میری نیت کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا میں یہاں کس مقصد کے لیے آئی تھی اور میں یہاں کیا بن کے رہ گئی۔ میرے ساتھ جو ہوا ان سب چیزوں سے تو واقف ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، مگر میرے رب جس انسان نے مجھے تکلیف دی اسی انسان نے ہی مجھے بچایا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے، اس کے سروپ سے خوف محسوس ہوتا ہے، مگر مولا جب سے میں آئی ہوں مجھے اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی احساس نظر آتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے دے دے، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا خیال بھی میرے دل سے نکال دے مولا۔ میں اپنے دل کی بات تیرے سامنے کر سکتی ہوں، تو اپنی اس گنہگار بندی پر رحم کر دے۔ میرے دل کو چین نصیب فرما، میرے دل کو سکون نصیب فرما مولا۔ وہ اسی طریقے سے دعائیں مانگتی رہی اور دعائیں مانگتے مانگتے فجر ہو چکی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے اپنے دل میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر گئی اور جب اپنا سر تکیے پر رکھا تو اسے اسی وقت ہی نیند آ گئی، کیونکہ اللہ کے ذکر میں سکون ہوتا ہے اور وہ سکون اسے محسوس ہو رہا تھا۔ روزینہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے بار بار اپنے آپ کو بے دردی سے مسل رہی تھی۔ سامنے نکاح ہو رہا تھا، اپنے شوہر کو کسی اور کا بنا رہی تھی۔ یہ چیز آسان نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بات جب آگے پھیل جائے گی تو کائنات کی بھی بدنامی ہوگی اور پھر کون اسے قبول کرے گا۔ تو بہتر یہی تھا اپنے دل پر پتھر رکھ کر حق فیصلہ کرے، اور انہوں نے وہی کیا تھا۔ کچھ پل بعد وہ کائنات سے کائنات شاہ بن گئی تھی۔ روزینہ نے اپنا کمرہ کائنات کو دے دیا تھا، کیونکہ وہ ان کا یا شاید اس گھر کا سب سے بڑا کمرہ تھا۔ عزیز شاہ کو سکون بھری نیند اسی کمرے میں آتی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے اب نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع تھی، اور دوسری طرف وہ مغرور چال چلتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کہا تھا نا میں نے ایسی چال چلوں گی کہ روزینہ تو کیا کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا، اور آج میں اس کمرے میں کائنات شاہ بن کر داخل ہوئی ہوں۔ ہائے، یہ کمرہ میرا، یہ گھر میرا، عزیز شاہ میرے، یہ سب کچھ میرا ہے، صرف کائنات کا۔ آج میں نے حاصل کر ہی لیا۔ میری ماں بچپن سے مجھے کہا کرتی تھی کہ جو چیز پسند آئے اسے لینے کی کوشش کرو، اگر نہ ملے تو چھین لو، اور دیکھو میں نے روزینہ سے عزیز شاہ کو چھین لیا۔ میں نے چھین لیا۔ وہ شیشے کے سامنے تکبر سے اپنی جیت کے جشن منا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عزیز شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ کائنات پلنگ پر اپنا لہنگا بچھائے سر پر گھونگھٹ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیز شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گئے، اور مانو کائنات کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی ہو۔ وہ یہاں ان کا انتظار کر رہی تھی اور وہ واش روم میں چلے گئے۔ کافی کوششوں کے بعد وہ خود پر قابو کر کے اسی طریقے سے بیٹھی رہی۔ جب عزیز شاہ کپڑے تبدیل کر کے کائنات کے سامنے آ کر بیٹھے، انہوں نے کائنات کے سامنے ایک ڈبہ کیا۔ کائنات نے اپنا تھوڑا گھونگھٹ اٹھا کر اس ڈبے کو دیکھا اور پھر عزیز شاہ کو۔ روزینہ میری بیوی ہے، اور شاید پاک رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو محبت ہو جائے۔ ہاں، مجھے روزینہ سے محبت ہے۔ اور کائنات جو کسی اور محبت بھری بات کا توقع کر رہی تھی، یہ باتیں سن کر تو مانو کسی نے کان میں سیسا ڈال دیا ہو، مگر صرف میری ذات اور میری ذات بچانے کے لیے
میری عزت بچانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جس کی میں قدر کرتا ہوں۔ جس طریقے سے روزینہ میری بیوی ہے اسی طریقے سے اب تم بھی میری بیوی ہو۔ میں دونوں کو برابر حق دوں گا، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا اور کائنات بیزاری سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، کل کو تم مجھے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ اپنی اس طرف سے سب بات کلیئر کر کے اب چادر اٹھا کر لیٹ چکے تھے اور کائنات ہکا بکا سی انہیں دیکھے گئی۔ اس وقت روزینہ پر تو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی جان لے لے۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی جو روزینہ نامے میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھال کر اب واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج بلیک ڈیول اور آدم کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہی ایک آدمی ایک پرچی بلیک ڈیول کی طرف بڑھا کر پھر وہاں سے جانے لگا۔ بلیک ڈیول نے پہلے وہ پرچی دیکھی اور پھر اپنے لہجے میں اور سختی لانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی جس سے ملنے کے لیے وہ دونوں آئے تھے وہ وہاں موجود تھا۔ دیکھو ڈیول، ہم تمہارے کام میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، بہتر ہوگا تم بھی ہم سے دور رہو اور اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے تمہیں جو چاہیے ہم دینے کو تیار ہے۔ وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ بلیک ڈیول نے ایک گہری نظر اس آدمی پر ڈالی اور اسی طریقے سے چپ رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے 3 جوس آرڈر کیے تھے۔ ایک جوس اس نے بلیک ڈیول کی طرف بڑھایا اور ایک آدم کی طرف۔ بلیک ڈیول خاموش تھا اور آدم اچھے طریقے سے جانتا تھا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بلیک ڈیول کو سر میں درد ہونا شروع ہوا تو اس آدمی نے اسے ایک روم کی چابی دی جہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہنے لگا۔ بلیک ڈیول نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ آدم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا جب تھوڑی دیر بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بولڈ کپڑے پہن کر، یا یہ کہا جائے کپڑے کے نام پر اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تک آتی تھی، ہونٹوں پر لال لپسٹک لگائے اپنے گھنگرالے بال کھولے قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس وقت وہ ایسی لگ رہی تھی اچھے خاصے مرد کا ایمان خراب کر دے۔ بلیک ڈیول نے اپنے ایک آنکھ کھول کر سامنے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی ہیل پہنے آہستہ آہستہ قدم لیے بیڈ کے قریب آ گئی تھی اور وہ وہاں پر بے سود لیٹا ہوا تھا۔ سر، ہم جانتے ہیں مافیا کے لوگ عیاش مزاج ہوتے ہیں، مگر یہ ویسا نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ پلان کامیاب ہوگا؟ تو جانتا ہے بلیک ڈیول کو سب سے زیادہ نفرت ان لوگوں سے ہے جو لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں یا لڑکیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور تم خود سوچو، جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ خود ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں پوری رات گزار کر آیا ہے تو اسے خود سے کتنی نفرت ہوگی۔ یہ ان انسانوں میں سے نہیں ہے جو اپنے گناہ بھول کر آگے بڑھ جائے، یہ ان انسانوں میں ہے جو اپنا گناہ مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ بلیک ڈیول کو اگر سیدھے طریقے سے ہم ختم نہیں کر سکتے تو اپنے طریقے سے ختم کریں گے۔ وہ چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے اب جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بالآخر اس آدمی کا موبائل بجنے لگا۔ جب اس نے موبائل اپنے کان سے لگائی تو حیران ہی رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ وہ موبائل کو کان سے لگائے بس یہی بولے جا رہا تھا۔ اس کا سیکرٹری پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہوا ہے سر؟ مگر وہ کیا جواب دیتا، وہ تو اسی طریقے سے حیران تھا۔ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ بس یہ کہتے کہتے ہی اچانک سے جیسے ہوش میں آیا اور باہر کی طرف بھاگا۔ یہ ایپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو چلے، یہ 2 ایپیسوڈ میں اس ویک دیتی ہوں۔ آگے کے ایپیسوڈز ابھی تک رائٹر نے زیادہ ایپیسوڈز لکھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اگلے ہفتے کچھ اور نئے ایپیسوڈز کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔